ثقیفہ مکے والوں کی جگہ کا نام نہیں ہے، اور یہ ظلم ہے ہمارے دوسرے مسلمانوں کے جوانوں پر. ہم تو اپنے ممبر سے لوگوں کو نالج دیتے ہیں، تاریخ ہسٹری بتاتے ہیں. آپ کسی مسجد میں کسی جگہ سے آپ کسی بیچارے اہل سنت کے جوان کو پکڑیے اور پوچھیے ثقیفہ کیا ہے، کہ کہا مجھے نہیں پتا. ان کو علم کے دشمن ہیں. ان کو پتا اگر ہم نے اس کو نالج دی. بھائی ایک محمد علی انجینئر اور مرزا نے کیا کیا ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ یوٹیوب کا چینل کھول رکھا ہے، ملین فالوور کیوں ہیں؟ اس کا مطلب عوام علم کی طالب ہے. مفتی نہیں چاہتا اسے پتا چلے، مولوی نہیں چاہتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنا دربار، اس کی اپنی بازار خراب ہو جائے گی. ثقیفہ ایک ایسی جگہ ہے جو مقام تھا، بیٹھک تھی. ثقیفہ ایک بیٹھک ہے جس کو کہتے صاحباں. ایک ایسی بیٹھک تھی مہاجرین کی نہیں، انصار کی. مکے والے تھے مہاجرین، مدینے والے تھے انصار. یہ ان کی بیٹھک تھی. جس طرح یہاں کی انجمن، وہاں کی انجمن، وہاں کی انجمن. کراچی میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو بیٹھکیں ہوتی ہیں. اب نیکسٹ لیڈر کون ہوگا، نیکسٹ رہبر کون ہوگا. تو انہوں نے بیٹھک لگائی. رسول خدا بیمار ہیں اور رسول کا انتقال ہو گیا. روز بٹھاتے تھے. ان کو یہ خوف تھا کہ ہمارے اوپر قریش میں سے کوئی مسلط نہ ہو جائے. تو انہوں نے بیٹھک لگائی. جس بیٹھک میں دو لوگ تھے، امید بن عزید جو رہبر تھے. دو قبیلے تھے، اوس و خزرج. اوس کے جو رہبر تھے وہ امید بن عزید، خزرج کے جو رہبر تھے وہ سعد بن عبادہ. جیسے جناب عمر، جناب ابا بکر اور جناب ابو عبیدہ جراح، تین رسول کے صحابی، ان کو پتا چلا کہ انہوں نے ثقیفے میں ایک بیٹھک لگائی ہے، اور اگر ہم نے دیر کی تو یہ کسی کو خلیفہ بنا دیں گے. تو بقول ان کے کہ امت میں ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا. تو یہ جلدی سے وہاں پہنچے. یعنی رسول کا انتقال ہوا، علی دفن و کفن میں مشغول ہیں. امت میں یہ جھگڑا ہے کہ رسول چلے گئے، اب کون ہمارے اوپر حاکم ہو جائے گا. وہ عرب کا معاشرہ جو قبیلوں میں، جو عشیروں میں بٹا ہوا تھا، مختلف قبیلوں میں. یعنی آپ کو یہ نہیں پتا، ایک اونٹ پر 70 سال یہ لوگ لڑتے تھے، اتنے جاہل تھے. اب دو قبیلوں کے لوگ بیٹھے ہوئے. جناب عمر فرماتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا ثقیفے کی طرف، کنت ازور فی نفسی، میں اپنے اندر سوچ رہا تھا کہ جب ثقیفے میں جاؤں گا، یہ لوگ ایک رہبر بنا رہے ہیں، تو میں ایک نقشہ بنا رہا تھا کہ وہاں جا کے قریش میں سے ہم کسی کو خلیفہ بنا دیں. سوچ ہی رہا تھا، لیکن جب وہاں پہنچا تو جناب ابا بکر نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا. جو پھر وہی بات کہ جناب عمر شارٹ ٹیمپر والے تھے، بہت جلدی غصے میں آ جاتے تھے کہ یہاں پہ غصہ ہمارا کارآمد نہیں ہوگا. اور وہ جیسے انصار میں داخل ہوئے، جناب ابا بکر نے انصار کی تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ تم انصار وہ جنہوں نے رسول کو پناہ دی، سورہ بقرہ تمہاری فضیلت میں اتری. قصیدے پڑھنا شروع کیے. تبھی معصوم فرماتے ہیں جو تعریف کرے اس سے ڈرو. تیرے نفس کا سب سے پہلا دشمن یہ جو تمہاری تعریفیں کر رہا ہے. اتنی تعریفیں کی. انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہمارے لیے آئے ہیں، یہ تو ہماری مدد کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا رسول خدا دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم لوگ خلیفے کا انتخاب کرنا چاہتے ہو، لیکن تم لوگ یہ جانتے ہو اب یہاں دین اسلام کی بات نہیں ہو رہی. جناب ابا بکر یہ جملہ جاری کرتے فرماتے ہیں اعراب میں آج تک قریش کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں بنا. یہ نہیں کہا اسلام میں، یہ نہیں کہا قرآن میں. عرب میں اگر کوئی خلیفہ بنا ہے وہ قریش سے بنا ہے، تو لہذا خلیفہ قریش سے بنے گا. یہاں پہ انصار نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے اوپر خلافت کرو. کہ منا امیر و منکم امیر. مدینے کا ایک خلیفہ ہوگا، مکے کا ایک خلیفہ ہوگا. یہاں چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے ہیں اگر انصار یہ جملہ نہ کہتے تو علی خلیفہ بن جاتے. قصور انصار کا تھا کہ 72 دن نہیں گزرے تھے، علی کے ہاتھوں پہ جا کے بیعت کی تھی. مرد خاتون نے علی کے ہاتھوں پہ بیعت کی. 72 دن رسول کو نہیں گزرے تھے، لیکن بھول گئے اپنے قبیلے کے تعصب میں، کیونکہ علی بھی آئیں گے تو علی کہاں سے ہوں گے؟ قریش سے ہوں گے، علی انصار سے تو نہیں ہیں. کہ منا امیر منکم امیر. اب یہ جملہ کہنا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کوئی علمی بحث چل رہی ہوتی ہے اور اس میں ایسا جملہ کہہ دیتے ہو جو فضول جملہ ہوتا ہے، تو ایسے ہوتا ہے آپ گیند اگلے کی گراؤنڈ میں ڈال دیتے ہو. یہ کہنا تھا
جناب ابا بکر نے کہا یہ تو پھنس گئے، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عرب میں دو حاکم ہوں؟ حاکم ایک ہوتا ہے، یہ عقل کے خلاف ہے۔ لو کان فیہما آلۃ الا اللہ، اگر خدا بھی دو ہوں تو کائنات نہیں چلتی، عرب میں دو حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ میرے پاس نبی کی حدیث ہے، خلفائی من قریش، میرے خلفاء قریش سے ہوں گے، اور صحیح حدیث بھی پڑھ رہے تھے، لیکن وہ نہیں پڑھا۔ اسنا عشر خلیفہ، اسنا عشر نقیبہ، 12 خلیفے ہوں گے، 12 نقیب ہوں گے، سارے کے سارے قریش میں سے ہوں گے، یہ نہیں پڑھا کہ کلہم من قریش، سارے قریش سے ہوں گے۔ سب نے سنی ہوئی تھی، چپ ہو گئے کہ خلیفہ تو قریش سے ہوگا۔ یہاں جناب ابو بکر نے کہا کہ عمر میرے سامنے ہیں، ابو عبیدہ جرح میرے سامنے ہیں، میں ان کے ہاتھوں میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں جناب عمر آگے بڑھے، انہوں نے کہا نہیں، آپ عمر میں بڑے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے ہاتھ پہ کیسے بیعت ہو سکتی ہے؟ پہلے سے سب کچھ طے تھا۔ آگے بڑھے اور انہوں نے جناب ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یہاں میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اب بھی اگر انصار بیعت نہ کرتے تب بھی کوئی خلیفہ نہ بنتا۔ اصل قصور تھا انصار کا کہ مولا وہ کیسے؟ فرمایا ایک نفس کی بیماری نے امت کو 72 ٹکڑوں میں بدل دیا۔ کہ مولا کون سی نفس کی؟ فرمایا حسد۔ نفاق کی سب سے بڑی صفت جو ہے 4 صفات میں سے ایک صفت حسد ہے۔ کہ مولا کس کا حسد؟ فرمایا اوس و خزرج کا آپس میں جو حسد تھا۔ خزرج کا ریس تھا سعد بن عبادہ، اوس کا جو ہیڈ تھا امید بن عزید، کہ یہ اس سے جلتا تھا۔ اس نے کہا اگر میں نے بیعت نہیں کی اور اگر اس نے بیعت کر لی تو وہ مدینے کا ریس اس کو بنا دے گا، لہذا میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ تو اس نے سب سے آگے بڑھ کے کہا پہلے بیعت میں کر دیتا ہوں تاکہ وہ قبیلہ پیچھے رہ جائے۔ صرف اس قبیلے کو مات دینے کے لیے یہ آگے بڑھا اور اس نے جناب ابو بکر کے ہاتھوں میں بیعت کر دی، اور جیسے بیعت کی اب پورا گیم حضرت عمر کے ہاتھ میں آ گیا۔ انہوں نے فوراً کہا دی خلیفۃ رسول اللہ، اور سعد بن عبادہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ گیا۔ جھگڑا ہو گیا وہاں پہ کہ بس خلیفہ ہو گیا، ایک قبیلے نے ہمارے ساتھ بیعت کر لی، اب جو نہیں کرے گا زور کا تلوار، دھوس کا تلوار۔ ایک مرتبہ باہر نکلے اور ان کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا اور گلیوں سے گزرے، روڈوں سے گزرے، کہا خلیفۃ اللہ، یہ اللہ کا خلیفہ ہے، با یا خلیفۃ اللہ، سب آؤ اور اللہ کے خلیفے کی، رسول کے خلیفے کی کیا کرو؟ بیعت کرو۔ اب امام فرماتے یہاں پہ انہوں نے اعراب بادیہ نشینوں کو جمع کیا جو نہ اسلام جانتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ مولا علی کو خبر پہنچی، جناب زبیر کو پتا چلا، جناب ابازر کو پتا چلا، اور علی نے جناب ابا بکر کو بلایا تھا اور پیغام دیا تھا صحیح بخاری میں کہ آنا تو اکیلے آنا، عمر کو ساتھ لے کر نہیں آنا، جو پتا تھا یہ فوراً غصے میں آ جاتا ہے کہ میرے پاس آنا تو اکیلے آنا۔ آئے اور حضرت علی نے کہا کہ میں جنازے میں مشغول تھا، دفن و کفن میں مشغول تھا، نبی کا کفن خشک تو ہونے دیتے، اتنی جلدی بھلا کیا تھی خلیفہ چننے کی؟ فرمایا سن کے جناب ابا بکر روئے تھے۔ یہ کلپ بھی موجود ہے محمد علی مرزا کا، اس پہ کمپلیٹ کلپ موجود ہے حوالے جات کے ساتھ۔ تو ایک حسد کی صفت نے پوری گیم کو کہاں سے کہاں بدل لیا۔ ایک مال کی محبت انسان کو قاتل علی بنا دیتی۔